اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ گفتگو چل رہی تھی کہ اگر انگور کے رس میں ابال آ جائے تو ابال دو قسم کا تھا، آگ سے یا خود بخود، اور کچھ لوگوں نے اس میں تفصیل قائم کی ہے کہ ابال اگر آگ کے ذریعے سے آئے تو 2/3 کا جانا اور جل جانا یہ اس انگور کے رس کو حلال اور پاک بنا دے گا، لیکن اگر خود بخود ابال آ جائے اور حرام و نجس ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ 2/3 چلا بھی جائے تو بھی حلال اور پاک نہیں ہوگا۔ سوال فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں آخری میں ہم نے عمار ابن موسیٰ صاباتی کی روایت کو ذکر کیا جو تفصیل پر استدلال کرنے والوں کی جانب سے روایت آئی۔ آئیے اس روایت میں آغا شیخ الشریعت جو کسی زمانے میں نجف اشرف میں مراجع کرام میں سے ہوا کرتے تھے، اور آغا شیخ مرتضی انصاری اس کے بعد آئے ہیں، شیخ الشریعت کے بعد، وہ تفصیل کے قائل ہونے کے لیے کہتے ہیں یہ جو امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ آپ انگور کے رس کو تنور میں رکھ دیں، گرم تندور میں رکھ دیں تاکہ وہ تندور میں ابل جائے آگ سے، اور اس میں اپنی طرف سے خود بخود ابال آ کے نشے والی چیز نہ بن جائے اور پپڑی نہ جم جائے، خود بخود ابال کے نتیجے میں اس کو تندور میں رکھ لیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر خود بخود ابال آ جائے تو نشے والی چیز بن جائے گی حرام و نجس، اور اس کو 2/3 پاک نہیں کر سکتا ہے۔ یہ شیخ الشریعہ کا کہنا تھا۔ آغا خوئی شیخ الشریعہ کے اس استدلال کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اولاً اس میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو تندور میں قلیلاً رکھنے کے لیے کہا تو یہ قلیلاً تندور میں رکھنا موجب غلیان اور ابال نہیں ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کی گرمی اتنی کم تھی کہ جس سے ابال نہیں آیا کرتا ہے۔ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ غلیان والی آگ ہی نہیں تھی، ہلکی آگ تھی، قلیلاً کا لفظ ہے، تھوڑا سا اس میں ایک مدت کم اس کو تندور میں رکھے، یوں کہتے غلیان والی مدت بھی نہیں تھی اور غلیان والی آنچ بھی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ امام علیہ السلام اگر ان کی مراد تندور میں رکھ کر غلیان دینا تھا
تو وہ اتنا لمبا جملہ استعمال کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ جعلتہ فی تنور سخن قلیلا، اتنا لمبا چوڑا جملہ جس میں 5 الفاظ استعمال ہوئے، ایک ہی لفظ میں کام چل سکتا تھا اگر ابال مراد تھا تو امام علیہ السلام فاغلہ، بس تم اس تندور میں رکھ کر اس کو ابالو، یعنی غلیان کا لفظ ہی آ جاتا خود. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تندور میں رکھنے سے ابالنا مقصود نہیں تھا، یعنی خالی تندور میں گرم جگہ پر رکھنا مراد تھا، کوئی اور وجہ تھی. وہ بتاتے ہیں بھی کہ کیا وجہ تھی، کیوں رکھا گیا اس کے اندر. بس اتنا لمبا چوڑا استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اصل صریح مطلب ہے فاغلہ، کہ آپ اس کو غلیان دے دیں، تندور میں رکھ کر مثلا. یہ دوسرا اشکال ہے. اور تیسرا اشکال یہ ہے کہ امام علیہ السلام ظاہراً روایت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس عصیر عنبی کو نشیش بننے سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، لیکن ابالنا بھی نہیں چاہتے تھے. نشیش بننے کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کھٹاس پیدا ہو جائے، اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا ہو جائے، اس سے بچانا چاہتے تھے. بس اس لیے جو ہے وہاں پر شیخ الشریعت جو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ابال کی خاطر اندر رکھ دیا تھا، یہ مراد نہیں ہے وہاں پر. بس روایت کی جو توجیہ اور شیخ الشریعت نے کی ہے اس پر مساعدت اور ان کی مدد نہیں کی جا سکتی. اب آئیے سنیں کہ وہ اس کو تندور میں کیوں رکھوایا تھا، انگور کے رس کو امام علیہ السلام نے اس روایت میں. کہتے ہیں میرے نزدیک وجہ صحیح اس انگور کے رس کو تندور میں رکھنے کی صحیح وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عصیر ہو یا غیر عصیر، کوئی بھی پینے یا کھانے والی چیزیں ہوں، کوئی بھی کھانے پینے والی چیزیں ہوں جس میں یہ قابلیت ہے کہ اس پر کھٹاس عارض ہو سکتی ہے، اس پر ضائع ہونا اور فساد عارض ہو سکتا ہے. جب بھی ایسی کھانے پینے والی چیزیں جس میں کھٹاس و فساد آنے کا امکان موجود ہے، اگر اس کو ایک خاص حرارت کے ساتھ گرمی اور آگ پر رکھا جائے تو اس کا فساد اور ضائع ہونا اور کھٹاس اس سے وہ بچ جائے گا. کھانے پینے میں بھی کہتے ہیں نا کہ جو ہے خراب ہونے سے بچانے کے لیے کھانا جو ہے گرم کر لو مثلا، تو گرم کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہے خراب ہونے سے بچ جایا کرتی. یہاں پر بھی یہی مقصد تھا امام علیہ السلام کا، تندور میں رکھو تاکہ خراب نہیں ہو جائے. نہیں، بس جب کھٹاس کسی طریقے سے اس کھانے پینے والی چیزوں میں عارض ہو جاتا ہے تو کھٹا ہونے کے بعد وہ کھانے یا پینے کے قابل نہیں رہتا ہے، چاہے پھر بعد میں آپ کتنا ہی گرم کریں وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، وہ خراب ہو گیا. ایک چیز خراب ہو گئی پھر گرم کرنے کا کیا فائدہ ہے. اس لیے بعد میں گرم کرنے سے پہلے گرم کرنا ہے تاکہ خراب ہونے سے پہلے اس کو گرم رکھا جائے. نہیں
تاکہ وہ اس وقت جو ہے وہ خرابی نہ ہو. یعنی بس اس لیے اگر اس میں کھٹاس آ گئی یا فساد آ گیا تو اس کھٹاس اور فساد کے بعد وہ کھانے پینے کی چیز قابل انتفاع نہیں رہتی. اس کے بجائے اگر اس کھانے یا پینے کو آگ پر رکھ دیا جائے ایک معین درجے پر جس میں ابال بھی نہ آئے، خالی ہلکی آنچ پر رکھ دیا جائے، تو وہ کھانا یا وہ پینے والی چیز چند دنوں تک باقی رہے گی، اپنی حالت پر صحیح باقی رہے گی، اور حتیٰ بعد میں شاید اتنا زیادہ گرم بھی نہ کرنا پڑے. لیکن اگر اس کے بجائے کسی کھانے پینے کو بغیر گرمی کے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک آدھ گھنٹے میں یا چند گھنٹے میں فاسد ہو جایا کرتی ہے. خاص طور پر گرمی کے موسم میں، وہ موسم بھی گرمی کا ہی موسم تھا. یہ تو ایک وجہ جو سمجھ میں آ رہی روایت میں بالکل ایک معقول وجہ ہے کہ خراب ہونے سے بچانے کے لیے، کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے امام علیہ السلام نے کہا تندور میں رکھ دو. آج کل ہم بھی جو کھانا خراب ہونے کے بجائے اس کو گرم کر لیتے تھوڑا، تاکہ وہ گرم ہونے کے نتیجے میں خراب نہ ہو مثلا. یہ ایک وجہ سمجھ میں آ رہی روایت، اس لیے تندور میں انگور کا رس رکھا گیا. اور اس کی تائید جو آج کل کی جدید سائنس بھی کر رہی ہے، اس کو خود آخوئی نقل کر. جو لوگ کشف کرنے والے اور زمانے حاضر کے سائنسدان ہیں، سائنسدان حضرات بھی اس کے گرم کرنے سے کھانا فساد اور کھٹے ہونے سے بچ جاتا. اس کی وجہ یہ سائنسدان حضرات لکھتے ہیں، تجربہ کار لوگ لکھتے ہیں. کہتے ہیں فساد کھانے میں یا پینے میں کس وجہ سے آتا ہے، کھٹا ہو جانا یا فاسد ہو جانا کس وجہ سے کھانے یا پینے والی چیزوں میں عارض ہوا کرتا ہے. تو سائنسدان حضرات لکھتے ہیں کہ ان میں کھانے اور پینے والی چیزوں میں کچھ مائکروب ہوتے ہیں، جس کو ہم کہیں جراثیم ہوا کرتے ہیں. ہر چیز کے اپنے ایک جراثیم ہوا کرتے ہیں. کچھ مائکروب ہوتے ہیں جو کھانے پینے میں داخل ہوا کرتے ہیں، اور یہ خالی فضا اور خالی ہوا میں بنتے رہتے ہیں. یعنی بڑھتے بھی رہتے ہیں اور طاقتور بھی ہو جایا کرتے ہیں. مائکروب جو ہے اگر آگ میں نہ رکھا جائے یا برف میں نہ رکھا جائے تو یہ خالی ہوا میں، خالی فضا میں طاقتور بھی ہوتے ہیں اور بڑھتے بھی رہتے ہیں. پانی کے اندر بھی، کھانے میں بھی، سب چیزوں میں. پانی یعنی پینے والی چیزوں میں بھی یہ مائکروب ہے اور کھانے والی چیزوں میں بھی یہ مائکروب ہوا کرتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں. ہاں جراثیم ہی سمجھ لیں، ہماری اس طرح میں تو جراثیم ہی سمجھ لیں. اس طرح سے کہ اگر اس کھانے اور پینے کو کسی گرم چیز پر نہ رکھا جائے، ایک معین درجے میں گرم چیز پر نہ رکھا جائے، تو سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ 60 ڈگری پر رکھیں. 60 ڈگری جس سے ابال نہیں آتا ہے. ابال آنے کی ڈگری جو بتائیے وہ بتائیے 100 درجے. 100 ڈگری جو ہے اس پر ابال آتا، تو 60 ڈگری پر رکھیں. ابال بھی نہیں آئے گا، گرم بھی اپنی جگہ پر رہے گا اور چیز خراب نہیں ہوگی. 60 درجے حرارت پر کھانے کو یا پینے والی چیز کو رکھیں گے تو وہاں پر ہوگا یہ کہ وہ مائکروب جو کھانے
پینے والی چیزوں پر عارض ہوا کرتے ہیں، 60 درجے پر آ کر وہ مائکروب مر جایا کرتے ہیں۔ 60 درجے سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو سارے جراثیم مر جاتے ہیں۔ تو خراب کرنے والے جراثیم ہیں نا، جو کھٹا کر دیتے ہیں کھانے کو، یا جو ہے کھانے کو جو ہے وہ فاسد کر دیتے ہیں، وہ جراثیم فاسد کرنے والے 60 درجہ حرارت پر مر جایا کرتے ہیں۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ 60 درجے پر آ کر چونکہ مر جاتے ہیں، اس لیے کھانے پر 60 درجہ حرارت کا کھانا وہ محفوظ رہتا ہے، نہ کھٹا ہوگا نہ فاسد ہوگا، اور ساتھ ساتھ ابال بھی نہیں آئے گا۔ ابال جو ہے وہ بھی آنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس ابال سے بھی بچ جائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے کھانا خراب ہونے سے بھی بچ جائے گا، کیونکہ حرارت جب ابال آئے تو اس کے لیے 100 درجہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری بات وہ ہے کہ جس کا ادعا کرتے ہیں یہ سائنسدان حضرات، کہتے ہیں ہاں ہم نے بھی اس کو تجربہ کر کے دیکھا تو ہمیں بھی یہی معلوم ہوا ہے، اور یہ بھی اقوی شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ ہم سائنسدانوں کی بات مانیں یا سائنسدانوں کی بات کا انکار کریں اور کہیں کہ نہیں وہ کوئی جراثیم نہیں ہوا کرتے، اصلا جراثیم کا سرے سے انکار کریں۔ بہرحال 60 درجے پر یہ کھانا جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور امام علیہ السلام کی غرض بھی اس روایت میں یہ امر کرنا کہ آپ عصیر عنابی کو تندور گرم میں رکھ دو، شاید یہی محفوظ رکھنا تھا کہ اس پر کھٹاس و فساد عارض نہ ہو جائے، کیونکہ تندور کی حرارت وہ غلیان کے درجے پر نہیں تھی، اور غلیان کے درجے پر نہ ہونے کے باوجود، غلیان نہ آنے کے باوجود وہ انگور کا رس محفوظ رہتا ہے۔ بس استدلال کرنا اس حدیث سے تفصیل کے قول پر جو مفسرین میں سے ایک شیخ الشریعہ بھی تھے، آیہ حمدانی تھے، اور کچھ اور لوگ کہ جو تفصیل کے قائل تھے، ان پر چند اشکالات وارد ہیں۔ پہلا اشکال تو سند کے اعتبار سے ہے، وہ سندی اشکال یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اس لیے کہ راوی علی ابن حسن سے روایت کرتے ہیں، تو علی ابن الحسن سے روایت کرنے والا راوی، یہ راوی پتہ نہیں ہے کہ کون راوی ہے، آیا یہ راوی محمد ابن یحییٰ ہے اور محمد ابن یحییٰ نے بھی ان ذالک الرجل، رجل کے نام سے روایت کی ہے، تو رجل ایک مجہول شخص ہے، اور مجہول شخص جب راوی کے اندر درمیان میں موجود ہے تو اس کا مطلب روایت اس مجہول کی وجہ سے روایت مرسلہ بن جاتی ہے، اگرچہ کہ بعض لوگوں کے کلمات میں اس روایت کو موثقہ قرار دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روایت رجل کے نام سے موجود ہے، اور اس کی وجہ سے
اس کے اندر موثقہ تو چھوڑیں مرسلہ بن جایا کرتی ہے۔ پہلا اشکال تو اس بات پر ہے کہ روایت مرسلہ ہے۔ ثانیاً اشکال دلالی ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا وَخَشِیتُ أَن يَنُشَّ، خشیت ان ینشا، اس کا ظہور یہ ہے کہ وہ چیز ظہور نہیں رکھتی جو ان لوگوں نے خیال کی۔ وہ ان لوگوں نے خیال کیا ہے کہ ظہور یہ رکھتی ہے کہ اگر ہم اس انگور کے رس کو یہیں پڑے رہنے دیں اور تندور میں نہ رکھیں تو یہ پڑا پڑا نشے والا بن جائے گا ابال آنے کے نتیجے میں، اور حرام بن جائے گا، اور ایسا حرام بن جائے گا کہ دو ثلث کے ذہاب کے باوجود، دو ثلث چلے جانے کے باوجود اس کی حرمت زائل نہ ہوگی۔ یہ تصور کیا، ظہور انہوں نے یہ نکالا کہ اگر باہر پڑا رہے گا تو ایک طرح حرام و نجس ہو جائے گا، اور اس کے اندر دو ثلث بھی اس کو پاک نہیں کر سکتے، دو ثلث بھی اس کو حلال نہیں بنا سکتے۔ یہ تصور کیا، کہتے ہیں یہ تصور ان کا درست نہیں ہے، اس لیے کہ تندور میں رکھنے کا یہی ایک احتمال تھوڑی ہے، دوسرا بھی ایک احتمال موجود ہے کہ تندور میں رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ غذا خراب نہ ہو جائے، تو زیادہ تصور تو یہی جاتا ہے کہ غذا خراب نہ ہو جائے، اس لیے تندور میں رکھتے ہیں، نہ کہ نشہ والی ہو جائے گا اور بعد میں دو ثلث بھی اس کو صحیح نہیں کر سکتے، نہیں، اس سے زیادہ یہ کہ غذا کو اپنی صحت پہ باقی رکھنا ہے، اس میں کھٹاس پیدا نہ ہو جائے، مثلا وہ اپنی اصلی حالت پہ باقی رہے، اس کے لیے جو ہے وہ تندور میں رکھا گیا ہے۔ ظاہر تو یہ لگ رہا ہے، اس لیے ان کا یہ ڈرنا کہ اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا اور حرام ایسا ہو جائے گا کہ دو ثلث کے جانے کے باوجود بھی پاک نہیں ہو سکے، یہ احتمال ظاہر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ احتمال ہے کہ یہ ڈرنا اس جہت سے تھا کہ کھانا کھٹا ہو جائے گا، کہ کھانے میں جو ہے اس میں وہ فساد پیدا ہو جائے گا، اس لیے یہ بات تھی۔ اور یہ دونوں چیزیں، کھٹاس ہو جانا ہو یا خراب ہو جانا ہو، وہ معنی ہیں اس بات سے کہ ایک چیز کو اپنی اصلی تازہ کیفیت پر باقی نہیں رکھا جا سکتا، خراب ہو گیا اس کی اپنی اچھی حالت میں تو باقی نہیں رکھا، کھٹا ہو جانے کے بعد پکانے کے باوجود کیا فائدہ ہو گیا، تو مزہ خراب ہو گیا نا اس کا سارا، اس مزے سے بچانا تھا، یعنی اس کی اصلی و تازگی خراب ہو گئی اور اس میں کھٹاس پیدا ہو گئی، تو چیز اپنی اصلیت پر تو باقی ہی نہیں رہی، یعنی اصل کام اس سے بچانا تھا، اس لیے تندور میں رکھا گیا تھا۔ تو آپ اس کو یہ کیوں حمل کر رہے کہ وہ نشاور چیز ہو جائے گی اور دو ثلث کے جانے کے باوجود جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتا، یہ ایک احتمال تھوڑی موجود ہے، احتمال اصلی احتمال تو یہ ہوتا ہے نہیں، اس لیے جو ہے بلکہ ایک اور چیز بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ آگ میں اور تندور میں رکھنے کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ جب اصلی حالت پر باقی رکھے اور خراب نہیں ہوگی تو اس کے اندر بعض بیماریوں کا علاج بھی ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے اپنی اصلی حالت میں باقی رکھا ہے۔ اگر جو ہے وہ اس کو خراب ہو جانے کے بعد پکایا جاتا، یعنی دو ثلث جلا کے جو ہے پکایا جاتا، تو خراب ہونے کے بعد وہ مریض کا علاج بھی نہیں ہو سکتا، مریض کے درد کی دوا بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ صرف جو ہے یہ ساتھ ساتھ یہ کہ کھانا خراب ہونے کے بعد جتنا بھی گرم کرے اس کا وہ اصلی مزہ تو باقی نہیں رہے گا، وہ خراب والا مزہ ہو جائے گا،
تو آدمی کو خراب ہونے سے بچانا یہ زیادہ اہم ہے، اور اس کی بنیاد پر امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کو تندور میں لے جا کے رکھو تاکہ یہ جو ہے خراب نہ ہو جائے۔ بس صحیح مطلب یہ کہ جس کی طرف مشہور گئے، فرق نہیں ہے کہ عصیر عنابی میں آگ سے ابال آ جائے یا خود بخود ابال آ جائے، اس میں سے اگر 2 جلا دیا جائے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ پاک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آگ سے پکایا گیا، بلکہ جو خود بخود ابال بھی آیا تو پھر بھی اس کو 2 جلا جائے، 2 جو ہے اس کو جلا دیا جائے تو وہ بھی پاک ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔